علماء نے لکھا ہے اور حدیث شریف سے بھی بات پتہ چلتی ہے، اور قرآن کریم کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ جو شخص اپنے کسی باغ میں یا گھر میں، یا اللہ نے کوئی فیکٹری دی، اس فیکٹری میں یا کوئی کارخانہ ہے اس میں اگر داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے اس گھر کو یا اس فیکٹری کو یا اس کے اس باغ کو اللہ تعالیٰ ہلاکت اور عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ، انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اسی لیے آج تک ہمارے ملک میں بھی کئی جگہوں پر اس چیز کا ایک رواج ہے کہ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں اور اوپر یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھواتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے، یہ برکت والی چیز ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے گھر پہ بھی جب داخل ہوں، جہاں اور وظائف ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، سلام کر کے داخل ہوں، سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، درود شریف، وہاں ساتھ میں یہ بھی پڑھیں۔ وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے کوئی یہ پڑھے گا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے، گاڑی اچھی لگی، کسی کے جو ہے وہ گھر اچھا لگا، تو وہاں پر آدمی کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور یہ ماشاء اللہ کہنے سے یہ سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی۔ اور خاص کر کبھی کبھی انسان کو اپنے بچوں کی نظر خود لگ جاتی ہے، بچے اچھے لگتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں، ان کی میٹھی میٹھی باتیں، تو بعض دفعہ نظر لگتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی محبت میں ایک دم آئے اور دیکھا کوئی اسٹائل اس کو اچھا لگا، کوئی انداز اچھا لگا، کوئی بات، تو نظر سے بچانے کے لیے اس کو چاہیے، ماں کو یا باپ کو جس کو ڈر ہے کہ اس کو میری نظر نہ لگ جائے، وہ پڑھے ماشاء اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا ماشاء اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی ماشاء اللہ کا لفظ تو کہنا چاہیے نا، اور اس طرح کے الفاظ ہوں۔ بعض دفعہ کسی کا بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دوسری اماں جان آتی ہو، جی تمہارا بیٹا تو کیسا کھاتا ہے، ہمارا والا تو کھاتا ہی نہیں، ابے بھائی ماشاء اللہ بول دیں، کہیں وہ بیچارہ بھی، کیونکہ نظر حق ہے، النظر حق، نبی نے فرمایا، اور نظر ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ نظر اونٹ کو بھی نظر لے، وہ بھی مرنے کے قریب ہوگا تو لوگ ظاہر بات ہے ذبح کریں گے۔ اس لیے ایک انسان کی نظر اگر سمجھتا ہے، لگتی ہے، اسے اس ماشاء اللہ کا ضرور وظیفہ کرنا چاہیے، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ خاص کر یہ گھر میں یا فیکٹری میں یا باغ میں داخل ہوتے ہوئے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور دوسروں کی نظر سے خود بچنے کے لیے سورہ قلم ہے 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس کی آخر کے اندر جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ خود پڑھ کے آدمی پھونکے، اپنے اوپر خود پڑھ لے۔ خاص کر میں علماء کو بتاتا ہوں جو بیانات کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں کہ اپنے اوپر پڑھ لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور نظر جو ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس کی نظر لگی ہے، کیونکہ بعض دفعہ خاندان میں یا محلے میں کوئی آدمی مشہور ہوتا ہے اور کبھی اس نے کہا ہوا بھی ہوتا ہے، یار آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہو، بڑے زبردست لگ رہے ہو، بڑے پپو لگ رہے ہو۔ اب آدمی دیکھتا ہے کہ بس حالت خراب ہو گئی، تو اب آپ کو پتہ اس کی نظر لگی ہے، تو چاہیے یہ کہ اسے کہو جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے، اور اس کے جسم سے لگنے والا پانی وہ کسی ٹپ وغیرہ میں برتن میں آپ جمع کریں۔ اب اس کے جسم سے ٹچ ہوا جو پانی جمع ہوگا وہ انسان اپنے اوپر ڈال دے، نہاتے ہوئے اپنے اوپر جو ہے ڈال دے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی جو ہے وہ نظر اتر جاتی ہے۔ اور نظر جو ہے یہ بعض دفعہ بڑی دائمی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں
کہ ایک انسان ہر وقت غنودگی میں رہتا ہے اور کندھے بھاری بھاری سے لگنے لگتے ہیں، اور جناب کسی چیز کا بعض دفعہ کام کا دل تک نہیں لگتا، تو ہم فوراً کہتے ہیں ارے کوئی سحر ہو گیا ہے، کسی نے جادو کرایا ہے، اور فوراً آئیں گے فوراً جادو کی طرف۔ بھائی اتنے دنیا فارغ نہیں بیٹھی ہے کہ تیرے اوپر جادو کرائے، اور کچھ انسان کو سوچنا بھی چاہیے۔ میرے پاس ایک آدمی یہاں یہیں آیا عصر کے بعد، آج سے کچھ سال پہلے، بالکل دیہڑی بیچارے کی شاید 400-500 300 کماتا ہوگا، وہ بھی کبھی کبھی کپڑے سے پھٹے میلے ہوئے، تو مجھے آگے کہنے لگا مجھے حضرت کسی نے میرے اوپر جادو کیا۔ اچھا شکل سے بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا، تو میں نے کہا تیرے اوپر جادو کو کیوں کرے گا کوئی؟ تیرے پاس دولت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حسد کرے گا، یا تو کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور کہیں اور کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، اسی جگہ رشتہ تو اس لیے اس نے کرنی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں کہا اچھا ماشاءاللہ خوبصورت بہت ہیں، اس لیے لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ حسن مجھے مل جائے، اس لیے جادو کسی نے کیا ہوگا۔ نہیں وہ ادھر ادھر آئے بھائی۔ میں نے کہا دنیا اتنی فارغ نہیں بیٹھی ہوئی کہ وہ دوسروں پہ جادو کریں، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں۔ تو یہ کبھی کندھوں کا بھاری ہونا، یا بعض دفعہ چلتی ہوئی دکان ایک دم رک جاتی ہے تو ہم ساتھ والی دکان والے پہ شک شروع کرتے ہیں، اور اس نے جادو کیا ہے کیونکہ اس کی چل رہی تھی، میری بھی چل رہی تھی، اس کو تکلیف نہ ہوئی ہو۔ جادو بعض دفعہ کرتے ہیں لوگ، لیکن بعض دفعہ یہ نظر بھی لگتی ہے، تو اس لیے نظر حق ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں نے کہا کہ اپنی دکان میں، گھر میں، باغ میں، کسی جگہ داخل ہوتے ہوئے آدمی یہ پڑھ لے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نظر بد سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، اور اس کاروبار میں بھی اللہ نظر سے بچائیں گے، اور اس کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں دیں گے۔